جی ناظرین، جب سے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت سے پوری دنیا میں تیل کا بحران آیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں بھی تیل کا بحران ہے، فلپائن میں، تھائی لینڈ میں اور دیگر تقریباً سارے ممالک کو جزیرہ ہرمز تھی اس کے بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں پاکستان کے حالات جو کافی بہتر ہیں، جہاں پہ تیل کی قیمتیں بڑھی تو صحیح لیکن حکومت نے پٹرول کی قیمت کو کم کیا، جس میں پیٹرولیم لیوی کو کم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل ہے، ڈیزل کی پرائس 520 روپے پر لیٹر تک گئی ہوئی ہے، لیکن اس میں پیٹرولیم لیوی صفر ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی بات ہے، پچھلے ادوار میں جب بھی کبھی کوئی کرائسس آیا، مثلا فلڈز آتے تھے جس سے پاکستان کے مختلف حصے آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے، تو اس وقت بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے، اس میں تیل کی شارٹیج ہو جاتی تھی، وہ تقریباً 1000 لیٹر کے حساب سے بھی بکا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت حکومت نے پورا اس پہ کنٹرول کیا، اس میں ویکلی میکنزم بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی قائل کیا، ایران سے کچھ ویورز لیں، جس میں ایران نے پاکستان کے لیے ابنۂ ہرمز کھول دی، جس کی وجہ سے پاکستان میں تیل کے جہاز آئے اور پاکستان میں تیل کی سپلائی بہتر ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے کچھ اور میجرز بھی لیے، جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن تھے، اس میں سکول بند کیے، آن لائن کلاسز کی، اس طرح کے اقدامات کیے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سچویشن کافی بہتر رہی۔ لیکن اب جان لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، پاکستان میں جو تیل کی پرائسز بھی ٹھیک رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی سپلائی، بیسک تیل کی سپلائی تھی، کیونکہ اگر تیل کی سپلائی نہ ملتی تو ہو سکتا ہے یہ جو ابھی آپ کو پیٹرول ملتا ہے 380 یا 383 روپے پر لیٹر کے حساب سے، تو یہ آپ کو 1000 روپے پر لیٹر میں مل رہا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ کافی زیادہ کنٹرول لگا۔ لیکن اب کچھ باتیں ایسی آ رہی ہیں جس میں سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ یہ جو ایران سے سمگلڈ ہو کے تیل آتا ہے تو اس کا بھی کافی اس کے بھی اس میں معاونت رہی ہے، جس کی وجہ سے تیل کی سپلائی بہتر رہی ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ تقریباً اس پورے نیٹ ورک میں جو ایران سے تیل سمگل کرتے ہیں، اس نیٹ ورک میں 100 سے زیادہ بدعنوان افسران بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی کچھ لوگ، جس میں 100 سے زیادہ سمگلرز بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ 54 یعنی 54 چیک پوسٹیں بنائی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی جو انٹیلیجنس نے اس نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تو اس میں کہا گیا تھا کہ 2000 سے 3000 گاڑیاں ڈیلی ایران سے آتی ہیں جو تیل لے کے پاکستان پہنچتی ہیں، اور یہ تیل ایسے ایک پرچی سسٹم کے ذریعے چلتا ہے، یعنی پرچی وہاں پہ ایک پرچی دی جاتی ہے بارڈر کے مقام پہ، تو اس پرچی پہ تیل کی سپلائی، وہ جو تیل کا ٹینکر ہوتا ہے ایون ملتان اور سندھ تک بھی چلا جاتا ہے، تو وہ ایک پرچی سسٹم بنا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ جو پیمنٹس ہوتی ہیں اس کا بھی ایک پورا میکنزم بنا ہوا ہے، جس میں یہ جو جتنی بھی پیمنٹس ہوتی ہیں تیسرے ملک، یعنی اس وقت دبئی کا ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ دبئی میں امریکی ڈالرز میں پیمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جو ایک آپریٹ کرتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو 200 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو ایک ڈیوٹیز اور اس کی مد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو بلوچستان کی پوری اکانومی ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی بتایا گیا کہ بلوچستان کے وہ لوگ جہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں وہ اس بزنس کو پریفر کرتے ہیں اور اس بزنس میں آ جاتے ہیں، تو وہ سمگلرز بن جاتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پورا بلوچستان جو ہے وہ اس پہ سمگلڈ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ چلتا ہے جو ایران سے آتی ہیں۔ ادروائز یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی محتاط اندازے کے مطابق بھی دیکھیں تو پاکستان میں جو بھی لیگل پروڈکٹس بنتی ہیں اس کا میرا خیال ہے کہ کم از کم 50% جو ہے جو ایرانین تیل سے ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا مزید دیکھیں تو پاکستان ایک دفعہ یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان میں کوئی 1500 سے زائد جو پیٹرول پمپ ہیں وہ خالی پڑے ہیں، یعنی وہ کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہی پمپ یا تو سٹوریج کے لیے یوز کیے جاتے ہیں یا پھر ساتھ ساتھ جو ایرانین تیل آتا ہے وہ اس کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن ہے۔ تو اب جب سے ہمارے جو فیلڈ مارشل آئے ہیں تو اس وقت سے یہ جو ہماری لیگل انڈسٹری تھی جس میں آئل ریفائنریز تھی، OMCC آئل مارکیٹنگ کمپنی تھی، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ سمگلڈ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پاکستان میں جو ایران کی طرف سے آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت جب ڈیمانڈ ہائی ہوتی ہے اس وقت بھی جو ریفائنریز اور جو ایون آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھی ان کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی۔ تو
تو وہ اس وقت آرمی چیف نے کافی ایکشن لیے، بارڈر پہ کافی ایکشن لیے اور بلوچستان میں بھی کافی ایکشن لیے گئے، تو اس کو کم کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو سچویشن ہے اس میں ابھی اپریل کے مہینے کے حوالے سے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ریفائنریز جو ہیں ان کی سیل کم ہوئی ہے، یعنی یہ اس وقت سیل عموماً کم ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، آئل انڈسٹری کے لوگ کہتے ہیں، یا تو جو پٹرول پمپ جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوتی وہ باہر لے ہیں، اگر وہ باہر نہیں لائے تو یہ پھر سمگلڈ پٹرولیم پروڈکٹس یا سمگلڈ پٹرول پاکستان میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات سنیں، ابھی ایک خبر بھی آئی ہے کہ جس میں جو چیف منسٹر بلوچستان ہے اس نے جو سمگلڈ پٹرول ہے اس کی 280 روپے قیمت فکس کر دی ہے، لیکن اس کی کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں خبروں میں چل رہی ہیں۔ تو یوں دیکھیں تو جہاں پہ ایک پاکستان میں جو آئل انڈسٹری ہے، جو حکومت ہے، اس نے بہت زیادہ رول ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سمگلڈ پٹرولیم پروڈکٹس ہیں ان کا بھی بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے، اور اس میں بہت بڑی معاملہ شامل ہے کہ پاکستان میں تیل کا کرائسس نہیں آیا، ورنہ پاکستان کی یقیناً۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو تیل کی پرائسز بڑھی ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کی سیل کم ہوئی ہے، لوگوں نے کم یوز کرنا شروع کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکولوں میں چھٹیاں رہی ہیں وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن وجوہات جو بھی ہوں تو اس وقت 3 فیکٹر بڑے اہم ہیں۔ ایک حکومت ہے جو اس نے ایکشن لیے، ایران کے ساتھ بات چیت کی، اور اس کے ساتھ وہ جو بحیرہ ہرمز ہے وہ پاکستان کے لیے کھولی گئی، تو اس وجہ سے یہ پاکستان میں سپلائی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے۔ دوسری وجہ جو آئل ریفائنریز ہیں یا آئل مارکیٹ ہے، بلکہ آئل ریفائنریز وہ بھی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں، جس کی فنانس منسٹر نے بھی تعریف کی ہے کہ ان کا کردار بہت زیادہ اچھا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سمگلڈ پروڈکٹس ہیں وہ بھی یقیناً آ رہی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک دن میں ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بلوچستان میں ایک جو ایریا ہے اس کے جو سمجھ لیں کہ ٹربلڈ ایریا کی بہت بڑی اکانومی ہے، جس میں بہت زیادہ جو سرکاری ادارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمگلرز ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ بھی اس بزنس میں ہیں، وہ بھی اس سے جو اپنے فنڈ جنریٹ کرتی ہیں، وہ جو تیل سمگل کیا جاتا ہے پاکستان میں اس سے بھی وہ اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرتی ہے۔ مزید کیا ہونے والا ہے، تو وہ جو ایک سچویشن بننے والی ہے اس میں سب سے جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ سیز فائر کا ہے۔ تو اب پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ٹرمپ کو کسی طرح ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کسی طرح اس کو سیز فائر کرنا چاہیے، تو وہ جو ایک اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے اس سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پوری دنیا سفر ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اور یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ جنگ کو بند کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ آئل فیسلٹیز ہیں، جیسے سعودی عرب کی ہے، UAE کی ہے، کویت کی ہے، اور ایون ایران کی ہے۔ تو یہ جو تیل کی پرائسز کا بحران آیا ہوا ہے، جو پوری دنیا کو تیل کی سپلائی بند ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، اس وجہ سے تیل کی قیمتیں اوپر چڑھ جانا شروع ہوئی ہیں، جو بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ جب بھی مشرق وسطیٰ میں کوئی ایسی کانفلکٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سچویشن بن جایا کرتی ہے۔ تو اگر فوری طور پہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ماہرین کا جو تیل کی صنعت والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو سچویشن نارمل ہونے میں بھی کچھ وقت لگے گا، کیونکہ یہ جو سعودی عرب ہے، UAE ہے، جو کویت ہے، ان کی اپنی تیل کی فیسلٹی ہٹ ہو چکی ہے، تو ان کو ٹھیک کرنے میں، ان کو اپنے آپریشن بحال کرنے میں کچھ ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو اس دوران جب تک دنیا میں، اور ایون ایران ہے، اس کی اپنی جو آئل فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہٹ ہو چکی ہیں، وہ بھی چائنا کا بہت بڑا سپلائر ہے۔ تو اگر انہی ممالک میں جو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی تیل سپلائی کرنے والے ممالک ہیں، اگر وہاں پہ تیل کی سپلائی نارمل نہیں ہوتی تو اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گئے۔ تو یہ لوگ جب تک اپنے آپریشن بحال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی سپلائی پوری دنیا کو بحال ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں یہ امید کبھی نہیں رکھنی چاہیے کہ یوں ہی جنگ بندی ہوتی ہے تو فوری طور پہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تو پاکستان میں تیل اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو بہت زیادہ تیزی آئی ہوئی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ یوں ہی تیل کی سپلائی بحال ہوتی جائے گی تو ایسا یہاں پہ بھی قیمتیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لائک ضرور کریں۔